ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہوں تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے۔ اخلاق اچھے سے کیا مراد ہے؟ اس میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز، کہ اچھے طریقے سے بات کرنا، اور الفاظ کا کیا استعمال ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو بات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ سیکھنے والی ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ بھی دیا تو آپ نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی ٹونٹ کیا تو آپ نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی ٹونٹ نہیں کرنا۔ کسی نے آپ پہ طنز کیا تو اس کے جواب میں طنز۔ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان کے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جدھر بیٹھ کے وہ اپنا منہ کھولتے ہیں لوگ ان کی زبان کے شر سے بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں جن کی زبان کے شر سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے اخلاق کا جو بہت بڑا حصہ ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، کیونکہ جب تک یہ منہ بند رہتا ہے نا تب تک کیا ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلنا جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عادت ہے کہ مستقل وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ جس سے دوسرے بندے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دوسرے بندے کو حقیر فیل ہوتا ہے، دوسرے بندے کو اپنی ڈس رسپیکٹ فیل ہوتی ہے۔ اب ایسا بندہ جب تک منہ بند رکھے گا تو حالات کیا ہوں گے؟ ٹھیک رہیں گے، منہ نہیں کھولا اس نے۔ لیکن جو ہی یہ منہ کھولے گا تو کیا ہوگا کہ فتنہ فساد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں ہے کہ یہ بات ہی ایسی کرتا ہے کہ جہاں پہ ہر جگہ پہ فساد پھیلانے والی۔ تو اس کا تعلق کیا ہے؟ زبان سے۔ اسی لیے زبان کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اپنے اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے معاملات اور بہت سی بد اخلاقیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں وہ بد اخلاقیاں ختم ہو جائیں گی صرف ایک زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو بعد میں جو معاملات مارنے مرانے پر بھی پہنچتے ہیں اس کی شروعات بھی پہلے زبان سے ہی ہوتی ہے۔ زبان سے اختلاف رائے ہوا، اس کے بعد جذباتی ہو گئے، اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، آپ نے بھی چیخنا شروع کر دیا، اور دونوں اپنے جذبات میں اتنے آگے ہیں کہ پھر ہاتھا پائی ہوئی اور الٹیمیٹلی کیا ہوتی ہے؟ بات مارنے مرانے اور قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ زبان سے۔ اگر شروع میں ہی زبان کو کنٹرول کر لیا جاتا، کوئی ایک بھی کنٹرول کر لیتا تو کیا ہوتا کہ معاملات اتنی ایکسٹریم تک نہ پہنچتے۔ اس لیے اچھے اخلاق کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زبان کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہوتی ہے کرنے والی کہ نہیں۔ تو کیا ہے اگر نہیں ہے کوئی اچھی کرنے والی بات تو بہتر کیا ہے؟ خاموش رہو، کیونکہ بولنے کا شوق ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو، بس کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، کبھی یہاں کی بات، اور کبھی پالیٹکس، اور پھر کبھی موبائل، اور کبھی دنیا، اور کبھی فیشن، اور بس ہر وقت بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا، اور دیکھا جائے تو بات کے اندر کوئی خیر کی بات تھی نہیں، بس ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن، بس بات کرنے کی وجہ سے بات کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو بہت سی جو بد اخلاقیاں وہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ خیر کی بات ہمارے پاس ہوتی نہیں کرنے والی، خیر کی بات ہوگی نہیں، منہ بند رہے گا، خاموشی رہے گی، تو کیا ہوگا کہ اگر خیر نہیں پھیل رہا تو شر بھی نہیں پھیلے گا۔